بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ میں ایک بیوہ عورت تھی اور نہ ہی میری کوئی اولاد تھی۔ ایک دن 15 سالہ اندھی لڑکی بھیک مانگنے آئی تو اسے میں نے بیٹی بنا کر گھر رکھ لیا۔ میں کوٹھڑی پہ کام کرتی تھی، شام کو گھر آتی تو اندھی لڑکی لنگڑا کر چل رہی ہوتی۔ میرے پوچھنے پر تو کہتی، اماں ایک فقیر بھیک مانگنے آیا تو اسے بھیک دینے گئی تو پاؤں میں موچ آ گئی۔ مجھے شک ہونے لگا، روز ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک دن کام سے جلدی گھر آ گئی، گھر میں قدم رکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اکیلا انسان بھی آخر کب تک رہے، میں اکثر ہی سوچ کر ٹھنڈی آہیں بھرتی رہتی تھی۔ اتنا بڑا انسانوں سے بھرا ہوا جہاں میرے رب نے بنایا تھا، لیکن میں اس بھرے جہاں میں بالکل اکیلی رہتی تھی۔ میری قسمت ہی ایسی لکھی ہوئی تھی کہ رونقوں، کہکوں اور خوشیوں سے بھرا گھر میرا مقدر ہی نہیں تھا۔ میں بیوہ عورت تھی۔ شادی کے 8 سال کے بعد ہی میرے شوہر کو گردوں کی بیماری ہو گئی تھی۔ بہت علاج کروایا تھا، لیکن اس کے گردے فیل ہو گئے تھے اور وہ وقت سے پہلے ہی اپنی موت مر گیا تھا اور مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی کہ اس نے مجھے شادی کے 8 سال کے عرصے میں بھی اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا۔ میری شادی کا 8 سال کا عرصہ آدھا تو اولاد کے حصول کے لیے دعائیں مانگنے اور باقی آدھا وقت شوہر کے خدمت اور تیمارداری میں گزر گیا تھا۔ پھر بھی قسمت ایسی پھوٹی ہوئی کوڑی جیسی نکلی کہ میں خالی ہاتھ ہی رہی تھی۔ اب چاہے خالی ہاتھ تھی اور اکیلی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے زندگی جیسی قیمتی نعمت تو مجھے بن مانگے عطا کی ہوئی تھی۔ میں زندہ تھی، سانس لے رہی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میں الحمدللہ بالکل صحت مند تھی۔ اس لیے اب میرا بھی حق بنتا تھا کہ میں ایسے بیکار بیٹھ کر روز اپنی قسمت کو کوسنے کے بجائے کچھ ہاتھ پیر ہلاؤں، محنت مزدوری کروں اور حق حلال کا نوالا اپنے پیٹ میں ڈالوں۔ اس لیے میں نے کام تلاش کرنا شروع کر دیا۔ نہ تو میں پڑھی لکھی تھی اور نہ ہی میرے پاس کوئی ہنر تھا، اس لیے کوئی اونچے درجے کا کام تو مل نہیں سکتا تھا نہ مجھے۔ میں نے گھروں میں صفائی ستھرائی کا کام ڈھونڈنا شروع کر دیا اور جلد ہی مجھے ایک کوٹھی میں ملازمت مل گئی، جہاں مجھے کام ملا تھا۔ انہیں دن بھر کے کام والی ملازمت کی ضرورت تھی اور مجھے پیچھے اپنے گھر کے کون سے کام تھے کہ میں سارا دن کی نوکری سے منع کرتی۔ اس لیے میں نے حامی بھر لی تھی اور وہاں کام کرنے لگی۔ 2 وقت کا کھانا تو کوٹھی میں ہی مل جاتا تھا اور اوپر کے خرچوں اور ضروریات کے لیے مالک نے مناسب تنخواہ بھی باندھی ہوئی تھی۔ میں خوش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خوشحال اور باعزت زندگی کی اوقات کے لیے میرا اچھا وسیلہ بنا دیا تھا۔ میں صبح سویرے کام کے لیے نکلتی اور سارا دن کوٹھی میں ملازمت کرنے کے بعد دن ڈھلتے ہی سمے شام 5 بجے کے قریب گھر واپس آ جاتی تھی، اور یہ جو دن کا کچھ حصہ گھر میں گزارتی تھی تب سارے گھر میں پھیلی ہوئی خاموشی مجھے بہت اداس اور پریشان کر دیتی تھی۔ مجھے لوگوں سے زیادہ گھلنے ملنے کی عادت نہیں تھی، اس لیے محلے سے بھی کوئی عورت کا بنا کام کے میرے گھر کا دروازہ پار نہیں کرتی تھی۔ ایسے میں سوچتی کہ کاش مجھے اولاد کی نعمت ہی نصیب ہو جاتی تو میرے لیے بھی اس دنیا میں کوئی ساتھی، کوئی سہارا بن جاتا۔ لیکن جس طرح اس رب کی مرضی ہو، انسان تو اس خدا کے فیصلے کے سامنے بے بس ہے۔ ایک دن جب میں کوٹھی میں اپنے سارے کام نپٹانے گھر واپس آئی تو دیکھا کہ میرے گھر کے دروازے کے سامنے 15 سال کی ایک لڑکی کھڑی تھی، دستک دے رہی تھی۔ اس کو دستک دیتے دیکھ کر میں پیچھے سے ہی بولی، اے لڑکی، تو اندھی ہے کیا؟ دکھائی نہیں دیتا کہ دروازہ پر اتنا بڑا تالا لگا ہے؟ میری بات سن کر وہ لڑکی بولی، مائی تیرا اللہ بھلا کرے، تیری جھولیاں بھرے، مجھے اندھی کو کیا خبر کہ دروازے کے باہر تالا پڑا ہے یا اندر سے کنڈی لگی ہے؟ یہ تو آنکھوں والوں کو ہی نظر آتا ہے، میں تو نصیبہ جلی اندھی ہوں۔ مائی تو مجھے کچھ خیرات دے ڈال کہ اللہ کے نام پہ تیری ساری بلائیں ٹلیں گی، کھلی روزیاں نصیب ہوں۔ اس لڑکی کی بات سن کر مجھے بہت ہی دکھ ہوا۔ بیچاری اندھی فقیر تھی، معاف کرنا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم مجبور ہو۔ میں نے دروازے کا تالا کھولا اور اس اندھی فقیرنی کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر کے اندر لے آئی اور اسے صحن میں بچھی چارپائی پر بٹھا کر پانی کا گلاس دیا اور پھر خیرات بھی دی۔ میرا اتنا اچھا رویہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی اور خیرات لے کر مجھے دعائیں دیتی ہوئی ٹٹول کر چلتے ہوئے وہ واپس چلی گئی۔
میں اس فقیرنی کے جانے کے بعد بھی سارا وقت اس کے بارے میں سوچتی رہی، پتہ نہیں بیچاری کتنی مظلوم اور بے بس تھی اور کس طرح سے دنیا کی ستائی ہوئی تھی۔ بس اس کے بھی تو ماں باپ ہوں گے، یا کیا پتہ میری طرح اس بڑی دنیا میں اکیلی ہو۔ یہی سوچتے سوچتے میں سو گئی تھی۔ صبح ہوئی تو پھر سے وہی روٹین تھی، کوٹھی پر جا کر سارے کام نپٹائے۔ وہاں بھی مالک اچھے تھے، عزت سے پیش آتے تھے، ملازم سمجھ کر بے عزتی والا رویہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ اپنوں کی طرح عزت اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ اس لیے میرا کام بھی اچھے سے چل رہا تھا۔ آج پھر جب میں کام سے واپس آئی تو وہی اندھی فقیرنی گھر کے دروازے پر کھڑی دستک دے رہی تھی۔ میں نے اسے پیچھے سے آواز لگائی کہ تالا لگا ہوا ہے۔ میں دروازہ کھولتی ہوں، میری آواز سن کر وہ ایک سائیڈ پر کھڑی ہو گئی اور میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور اسے ہاتھ پکڑ کر اندر لے آئی۔ کل کی طرح ہی پانی پلایا، خیرات دی اور وہ مجھے دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ اب تو وہ اندھی لڑکی روزانہ ہی آنے لگی تھی۔ میں بھی سوچتی کہ انسان بھی عزت اور اچھے اخلاق کا بھوکا ہوتا ہے، جہاں سے اسے وہیں ملے وہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ جس طرح یہ اندھی فقیرنی اب میرے دروازے کی ہو کر رہ گئی ہے۔ اب اس سے باتیں بھی کرنے لگی تھی اور وہ بھی جب آتی تو کچھ دیر کے لیے میرے پاس بیٹھ جاتی تھی۔ مجھے بھی تنہائی کا ساتھ مل گیا تھا اور اس اندھی فقیرنی کو درد بانٹنے والا وہ مظلوم لڑکی بھی اس دنیا میں اکیلی ہی تھی اور میں بھی بالکل اکیلی تھی۔ اور سیانے کہتے ہیں نا کہ ایک سے دو بھلے ہوتے ہیں، اس لیے اب وہ جب بھی اندھی فقیرنی خیرات لینے آتی تو میں نے اسے اپنے پاس اپنے گھر پر رکھ لیا۔ میں کام کرتی تھی، کماتی تھی، ایک انسان کا پیٹ تو آسانی سے پال سکتی تھی اور بیچاری تو آنکھوں سے معذور تھی۔ مجھے اس پر بہت ہی زیادہ ترس بھی آیا تھا، اسی لیے میں نے اسے اپنی بیٹی بنا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا بن گئے تھی اور پہل تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ وہ شاید پہلے بھی سب ایسا ہی کی تھا، لیکن میں نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ جب سے میں نے اس اندھی فقیرنی کو بیٹی بنا کر اپنے گھر پر رکھا تھا، تب سے میرے گھر میں کچھ غیر محسوس سی تبدیلی ہوتی تھی۔ پہل تو میں نے اس بات کو اپنا وہم سمجھا کہ ظاہر ہے جب ایک انسان اکیلا رہتا ہو تو اس کی روٹین اور ترتیب اور ہوتی ہے، اور دو لوگوں ایک جگہ پر ایک ساتھ رہتے ہوں تو ان کے معمولات بدل جاتے ہیں۔ اور میں پچھلے 3 سالوں سے اکیلی ہی زندگی گزار رہی تھی، اسی لیے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا، لیکن رفتہ رفتہ میرا وہم یقین میں بدل گیا۔ گڑبڑ واقعی تھی، لیکن ایک اندھی لڑکی بھلا کیا کر سکتی تھی؟ یہی بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ خود چلنے پھرنے میں محتاج تھی۔ اور اب تو اس دن ایک اور عجیب بات ہوئی تھی کہ میں جب کوٹھی میں کام ختم کر کے گھر واپس آئی تھی، یہی بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ تو خود چلنے پھرنے میں محتاج تھی۔ اور اب تو اس دن ایک اور عجیب بات یہ ہوئی تھی کہ میں جب کوٹھی میں کام ختم کر کے گھر واپس آئی تو دیکھا کہ وہ اندھی لڑکی لنگڑا کر چل رہی تھی۔ میں اس کو سہارا دے کر چلایا اور پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، تو وہ کہنے لگی کہ کیا بتاؤں اماں، انسان لولا لنگڑا ہو جائے تو ساتھ اندھا بھی ہوتا ہے، لیکن میرے جیسے لوگ جو پیدائشی اندھے پیدا ہوتے ہیں وہ صرف اندھے ہی نہیں ہوتے بلکہ ہاتھ پاؤں کے ہوتے ہوئے بھی لولے لنگڑے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ انسان تبھی کام کر سکتا ہے جب اسے نظر آتا ہو، اور مجھے کچھ نظر تو آتا نہیں ہے، اسی لیے جب کام کرنے لگتی ہوں تو لنگڑی ہو کر بیٹھ جاتی ہوں۔ ابھی کچھ کام تو نہیں کیا تھا، بس گلی میں سے گزرتے ہوئے ایک فقیر صدائیں لگا رہا تھا۔ میں نے اس کی اللہ کے نام پہ دے جا کی آواز سنی تو مجھے اپنا وقت یاد آ گیا کہ کیسے میں بھی ایک فقیرنی تھی، لیکن اللہ نے آپ کے دل میں رحم ڈالا اور مجھے بھیک مانگنے کی ذلت سے نجات مل گئی۔ تو میں ابھی فقیر کی صدائیں سنی تو دل میں بہت ہی تکلیف ہوئی۔ ایسا وقت یاد آ گیا اور میرا دل چاہا کہ اس فقیر کو خالی ہاتھ نہ بھیجوں، کچھ نہ کچھ خیرات ضرور اس کی جھولی میں ڈالوں۔ میں بس وہی خیرات ڈالنے کے لیے اٹھی تھی کہ دروازے کی ہی ٹکر لگ گئی اور گر کر پیر توڑوا لیا، شاید موچ آ گئی ہے، وہ بتاتے ہوئے بھی رونے لگی۔ میرا دل رحم سے بھر گیا۔ میں نے اسے تسلی دی، بستر پر بٹھایا اور اس کے پیر کی مالش کر کے اس کی موچ نکالی۔ وہ دعائیں دیتے ہوئے سو گئی، اور اس دن تو ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ لنگڑا کر چل رہی تھی، اور پھر جو اس نے مجھے کہانی سنائی تو میں نے اس پر یقین بھی کر لیا تھا،
لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اب ایسا ہر روز ہونے لگا تھا۔ میں اس اندھی فقیرنی کو صبح ٹھیک ٹھاک گھر چھوڑ کر جاتی تھی اور شام کو جب کوٹھی میں واپس آتی تو دیکھتی کہ وہ لنگڑا کر چل رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر وہ ہر بار وہی پہلی بار کی سنائی ہوئی کہانی مجھے سناتی تھی۔ جب میں نے اسے ہر روز اس تکلیف میں بڑھتے دیکھا تو اس سختی سے منع کر دیا کہ وہ میری غیر موجودگی میں چلنے پھرنے اور خاص طور پر دروازے کے پاس فقیر کو خیرات ڈالنے نہیں جائے گی، لیکن اس کی سمجھ میں میری کوئی بات نہیں آئی تھی اور وہ باز نہیں آئی تھی، تو مجھے اس پر شک ہونے لگا تھا۔ آخر ایسا بھی نیکی کا کون سا جذبہ تھا کہ وہ اس کے لیے روز اپنی جان مصیبت میں ڈال رہی تھی، ہر دن تکلیف اٹھا رہی تھی۔ یقیناً اندر کی کہانی کچھ اور تھی۔ میں نے سوچنا اور اس اندھی لڑکی کو، فقیرنی جس کو میں نے خود اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر میں رکھا تھا، پر شک کرنا شروع کر دیا تھا، اور وہ سارے واقعات اور تبدیلیاں وہ میرے گھر میں آنے کے بعد رونما ہوئی تھیں، مجھے نظر آنا شروع ہو گئی تھیں۔ معاملہ چھوٹا نہیں تھا، یقیناً کوئی بہت بڑی گڑبڑ تھی، لیکن گڑبڑ کیا تھی یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اب اس اندھی لڑکی پر یقین کرنے کے بجائے اس پر نظر رکھنے کی ضرورت تھی، لیکن میں بھی کیسے کر سکتی تھی؟ سارا دن تو سارا میرا کوٹھی پر گزرتا تھا، ایسے میں اس اندھی فقیرنی کی جاسوسی کیسے کر سکتی تھی؟ میں سوچنے لگی اور سوچتے سوچتے میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ واقعی ایسا ممکن تھا، اگر میں اس طرح سے اس اندھی فقیرنی پر نظر رکھتی تو اسے یہ شک بھی نہیں ہوتا کہ میں نے اس پر نظر رکھی ہے، اور مجھے بھی حقیقت معلوم ہو جاتی۔ یہ سب سوچ کر میں مطمئن ہو گئی اور اگلی صبح اپنی پرانی روٹین کے مطابق کوٹھی پر کام کرنے کے لیے چلی گئی۔ میں نے اس اندھی لڑکی پر کچھ بھی ظاہر نہیں کیا تھا اور اسے خاموشی سے جاسوسی کرنے کا منصوبہ بنایا۔ میں کام پر گئی اور جلدی کوٹھی کے تمام کام نپٹا کر وہ مالکن سے جلدی سے چھٹی مانگی۔ مجھے اس کوٹھی پر کام کرتے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا تھا اور میں نے کبھی بھی نہ تو اپنا کام چھوڑا تھا اور نہ ہی کبھی کوئی چھٹی مانگی تھی۔ یہ میری پہلی بار کی چھٹی تھی، یہ میری پہلی باری تھی، اس لیے مالکن نے بھی کسی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا اور مجھے چھٹی دے دی۔ میں کوٹھی سے سیدھا گھر کو چلی آئی۔ سچ مجھ پر حقیقت کھل ہی جانی تھی۔ میں نے سوچتے ہوئے تیز چل رہی تھی اور جب میں اپنے گھر کی گلی میں پہنچی تو گھر جانے کے بجائے ایک دیوار کی اوٹ میں اس طرح سے کھڑی ہو گئی کہ مجھے اپنے گھر کا دروازہ نظر آتا رہے، لیکن میں کسی دوسرے انسان کو نظر نہ آؤں۔ تقریباً آدھا گھنٹہ میں اسی طرح چھپ کر گھر کے دروازے پر نظر رکھ کر کھڑی رہی، لیکن مجھے کچھ بھی غیر معمولی بات نظر نہیں آئی تھی۔ مایوسی ہو گئی اور ابھی اٹھ کر باہر نکلنے ہی والی تھی کہ میں نے وہ منظر دیکھا جو میری جان ہی نکل گئی۔ اس بارے میں میں نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی آواز کا گلا گھونٹ رہی تھی تاکہ میری آواز یہاں سے باہر نہ نکلے اور کوئی مجھے اس طرح سے یہاں چھپا ہوا نہ دیکھ لے اور یہ پول ہی نہ کھل جائے کہ میں جاسوسی کر رہی تھی، ورنہ شاید میں اپنی جان سے چلی جاتی۔ میں شدید خود کو شکار تھی اور اب گھر جانے اور اس اندھی لڑکی سے ملنے کی ہمت بھی نہ کر پا رہی تھی۔ میں رہ کر خود کو قصوروار سمجھ کر جھڑکتی اور اپنے آپ پر افسوس کرتی تھی کہ میں نے کسی انجان پر اس طرح سے بھروسہ کرنے کی غلطی کیسے کر لی ہے۔ کیا مجھے نہیں معلوم تھا کہ زمانہ کس قدر خراب اور لوگ کتنے دھوکے باز ہیں؟ لیکن اب سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں یقیناً اپنی ہی غلطی کی وجہ سے ایک بہت بڑے جال میں پھنسی گئی تھی، اب کوئی میری مدد نہیں کر سکتا تھا۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں مردہ قدموں کے ساتھ گھر کی جانب چلی گئی اور خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی تاکہ اندھی لڑکی پر میری غیر ہوتی ہوئی حالت کی پول نہ کھلے۔ دروازے تک پہنچتے میں نے کافی حد تک خود پر قابو پا لیا تھا، اس لیے دروازے پر دستک دی اور اس اندھی لڑکی نے آ کر دروازہ کھولا۔ وہ آج بھی لنگڑا کر چل رہی تھی۔ میں نے ہمیشہ کی طرح ہلکی سی ناراضگی کا اظہار کیا اور پھر اس کے پیر کی مالش کر کے سو گئی، لیکن نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میرے سر پر جو تلوار لٹک رہی تھی اس نے میری بھوک پیاس کے ساتھ ساتھ میری نیند بھی اڑا دی تھی۔ میں ساری رات کروٹیں بدلتے ہوئے یہی سوچتی رہی کہ میں اس مسئلے سے کیسے نجات حاصل کروں گی اور ایسی کون سی تدبیر ہو کہ میری جان بخشی بھی جائے اور معاملہ بھی سلجھ جائے۔ آخر میرے ذہن میں ایک خیال آیا، مجھے امید ہے کہ ایک کرن نظر آئی اور میں پرسکون ہو گئی۔ صبح ہوتے ہی میں سیدھا کوٹھی گئی اور مالک سے ملنے پر اصرار کیا۔
مالک کو میرے رویے پر بہت حیرانگی ہوئی تھی۔ آخر کو ایسی کیا بات تھی، کیونکہ اس طرح کی حرکت میں نے پہلے بھی نہیں کی تھی، لیکن میری حالت پر بہت ہی غیر ہو رہی تھی، اور وہ منظر جو کل میں نے اپنے گھر میں دیکھا تھا بار بار میری نگاہوں کے سامنے گھوم رہا تھا، اور میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر میری بڑی حالت دیکھ کر مالک نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، اور مالک کو بلا دیا۔ مالک کو دیکھتے ہی میں نے ساری بات اور جو منظر میں نے دیکھا وہ بتا دیا، اور درخواست کی کہ میری مدد کریں۔ غلطی تو مجھ سے ہو گئی تھی، ایک انجان پر بھروسہ کرنے کی، اور اب مجھے اس کا خوب احساس بھی ہو رہا تھا۔ مالک نے تحمل سے میری ساری بات سنی، مجھے تسلی دی اور کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ مسئلہ تو وہ آج ہی سلجھا دیں گے۔ مالک کی تسلی سے مجھے کافی حوصلہ ہوا تھا۔ میں مالک کو دعائیں دیتی ہوئی اپنے روزمرہ کے کام نپٹانے لگی، اور ساتھ ہی ساتھ وقت کا دھیان بھی رکھ رہی تھی۔ آج پھر مجھے کل کی طرح وقت سے پہلے ہی گھر جانا تھا، لیکن آج میں اکیلی نہیں تھی۔ میں نے مالک کو صحیح وقت بتا دیا، اور مالک نے تمام انتظام بھی کر لیا تھا، اس لیے مجھے کچھ فکر نہیں تھی۔ آج یقیناً میری اس اندھی فقیرنی والی مصیبت سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جاتی، اور بہت سے لوگ جرائم پیشہ لوگوں کی شر سے محفوظ ہو جاتے۔ میں مالک کے ساتھ صحیح وقت پر کوٹھی میں سے نکل آئی۔ مالک نے SHO کے پہلے ہی فون کر دیا تھا۔ پولیس نے اپنی جگہ پر گھات لگا لی تھی۔ جیسے ہی ہم اپنے گھر کی گلی میں پہنچے، وہاں فائرنگ کی آواز گونج رہی تھی۔ پولیس نے موقع واردات پر پہنچ کر مجرموں پر حملہ کر دیا تھا، اور جب انہوں نے پولیس کو دیکھ کر فرار ہونے کی کوشش کی تو پولیس نے فائرنگ کر کے انہیں زخمی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا تھا۔ وہ اندھی لڑکی بھی پولیس کی براہ راست میں آ گئی تھی، اور اس کا اندھا بننے کا ناٹک اب ختم ہو چکا تھا، اور وہ چیختے چلاتے ہوئے خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ پولیس نے سب کو ہتھ کڑی لگا لی، اور مالک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان سب کو تھانے کٹگڑھی میں ڈاکوؤں کا وہ گروہ تھا جس کی تلاش پولیس کو کافی عرصہ سے تھی، لیکن یہ بہت ہی چلاک لوگ تھے۔ ہر بار پولیس کی آنکھوں سے دھول مٹی جھونک کر فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ یہ لڑکی جو اندھی فقیرنی کا روپ رکھا ہوا تھا، میرے گھر میں آنے لگی تھی۔ نہ تو فقیرنی تھی اور نہ ہی اندھی تھی، یہ لٹیروں کے ایک ایسے ٹولے کے ساتھ تھی جو مختلف جگہوں اور گھروں کی ریلی کر کے وہاں کبھی ڈاکہ ڈالتے تھے اور کبھی چوری کر کے مال ہتھیا لیتے تھے، اور اگر ان کا ہاتھ پہنچ جاتا اور داؤ چل جاتا تو یہ عورتوں کو اور بچوں کو بھی اغوا کر کے منڈیوں میں بیچ دیتے تھے۔ گھروں کی تلاش اور جاسوسی کا کام یہ لڑکی کبھی فقیر بن کر تو کبھی جابڑی فروش بن کر لوگوں کے گھروں میں جا کر بہانے سے ان عورتوں کے معلومات لیتی، اور پیچھے ان کے 4 ساتھی منصوبہ تیار کر کے وہاں ڈاکہ ڈالتے، اور جو مال اسبات ہاتھ لگتا لوٹ کر فرار ہو جاتے۔ ہمارے گاؤں میں بھی یہ گینگ اسی نیت سے آیا تھا، اور انہیں اس گاؤں کو لوٹنے سے پہلے انہیں یہاں سے ہر گھر کی معلومات چاہیے تھی، اور یہ معلومات انہیں تبھی میسر تھی جب انہیں یہاں مستقل ٹھکانہ مل جاتا۔ یہ سارا گینگ اکٹھا ایک جگہ پر نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ پچھلے علاقوں میں یہ لوگ جو تباہی پھیلا کر اس قدر لوٹ کر مار کر آئے تھے کہ جس کے چرچے ہی ختم نہ ہوتے تھے، اور پولیس بھی ان کے پیچھے تھی۔ اسی لیے یہ سارا گینگ ایک بار الگ الگ ہو گیا، اور اس طرح بھی انہوں نے اپنا کام جاری رکھا ہوا تھا، اور یہ لڑکی اندھی بن کر میرے پاس آ گئی تھی، اور میں نے بے وقوفی کرتے ہوئے اس پر بھروسہ کر کے اسے اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر میں رکھ لیا تھا۔ میں جب کام کے لیے کوٹھی پر چلی جاتی تب یہ لڑکی پیچھے سے اپنے ساتھیوں کو بلا کر ان کے ساتھ منصوبے بناتی تھی، اور جتنی بھی معلومات آس پاس کے گھروں سے اور محلے داروں سے دن بھر میں اکٹھی کرتی تھی، وہ ساری معلومات بھی اسے اپنے گینگ کے لوگوں کو بتاتی تھی، اور جیسے ہی میں گھر واپس آنے کا وقت ہو جاتا تو یہ گھر سے سب کو بھیج دیتی۔ لیکن میرے گھر کا صحن کچا تھا، اور میں جب ایک سے زیادہ لوگوں کے قدموں کے نشانات گھر کے صحن میں دیکھتی تھی تو مجھے شک ہونے لگا تھا، اور کبھی کبھی یہ اندھی فقیرنی بنی ہوئی لڑکی خود بھی چپکے سے دیوار پھیلان کر گھر سے نکل جاتی تھی اور میرا پیچھا کرتی تھی، کیونکہ اب ان کا منصوبہ مالک کی کوٹھی کو لوٹنے کا تھا۔ لیکن یہ مالک کی نیک نیتی اور غریبوں کے ساتھ
روا رکھا جانے والا اس کا اچھا رویہ ہے، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا تھا، کیونکہ روزانہ میرا پیچھا کرتے کرتے یہ اندھی فقیرنی میرے مالک کی کوٹھی کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر چکی تھی، اور اب بس 2-3 دن کے اندر ہی یہ سارا گینگ اس کوٹھی پر واردات کرنے ہی والا تھا۔ لیکن پھر مجھے اس اندھی فقیرنی پر شک ہو گیا اور میں نے اس پر نظر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ میرا فیصلہ نہ صرف میرے بلکہ ان سب کے حق میں بہتر ثابت ہوا تھا جن کے گھروں میں واردات کرنے کا پروگرام یہ گینگ بنائے ہوئے تھا۔ اور اس روز جب میں نے اپنا شک مٹانے کے لیے وقت کے سے پہلے ہی گھر واپس آئی، تب میں نے دیکھا کہ وہ اندھی بنی ہوئی لڑکی گھر کا دروازہ کھول رہی تھی اور اپنے کندھوں پر بندوقیں رکھے 4 لڑکے گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ ان میں سے ایک زخمی تھا، شدید سے فرار ہوئے اسے چوٹ لگی ہوئی تھی اور اس کا خون تیزی رفتاری سے بہہ رہا تھا۔ ان 4 لڑکوں کے حلیے بھی بالکل ڈاکوؤں جیسے تھے، اور پھر ان کے ہاتھوں میں موجود اسلحہ بھی اس بات کی تصدیق کر رہا تھا کہ یہ 4 جرائم پیشہ ہے، اور اس بات نے مجھے خوف زدہ کر دیا تھا۔ ایک بیوہ عورت تھی اور چپ سادے خاموشی اور عزت سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اب شاید شرافت اور نیک نامی دونوں کے داؤ پر لگنے والے تھے، اور اس بات نے مجھے شدید خوف زدہ کر دیا تھا۔ لیکن میں نے خود پر قابو پایا اور مسئلے میں پھنسے ہوئے پہلے ہی اسے حل کرنے کے بارے میں سوچ کر اسی دوران مجھے مالک کا خیال آیا، اور میں نے انہیں ساری بات بتانے اور ان سے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا۔ میرا یہ فیصلہ بالکل درست ثابت ہوا تھا۔ مالک نے نہ صرف تسلی سے میری ساری بات سنی بلکہ میری مدد بھی کی تھی۔ انہوں نے پولیس کو اس سارے معاملے سے آگاہ کیا، اور پولیس تو پہلے ہی اس گینگ کو تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ اس نے پولیس بھی فوراً ایکشن لیا، اور خوش قسمتی سے دوسرے روز ہی جب پولیس نے میرے بتائے گئے وقت کے مطابق میرے گھر پر چھاپہ مارا تو گینگ کے سارے لوگ وہاں اکٹھے ہو کر کل کی جانے والی واردات کی فائنل پلاننگ کر رہے تھے کہ پولیس نے دھر لیا اور پکڑ لیا، اور ان ڈاکوؤں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ناکام ہو گئے تھے اور اب قانون کی گرفت میں تھے۔ دوسری طرف مالک اور مالکین نے اب مجھے اس طرح اکیلے رہنے سے سختی سے منع کر دیا اور اپنی کوٹھی میں ہی مجھے رہائش کے لیے ایک کمرے کو کوارٹر دے دیا تھا۔ میں بھی اب اکیلی نہیں رہنا چاہتی تھی کہ مجھے اب تنہائی کے ساتھ ساتھ لوگوں میں بھی ڈر لگنے لگا تھا۔ اس لیے اپنا سامان سمیٹ کر اور گھر کو تالا لگا کر میں کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر میں آ گئی تھی۔ اب مجھے ہمیشہ یہیں پر رہنا تھا۔